بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ جل جلالہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے۔ انسان اس دنیا میں کمزور ترین مخلوق ہے۔ جو اللہ تبارک تعالی انسان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، وہ ارشاد فرما رہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان ہر اعتبار سے کمزور ہے، حوصلے کے اعتبار سے بھی، ہمت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی۔ جب مصیبت آتی ہے تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں، جزع فزع کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ کمزور جو ہوا۔ اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کمزور جو پیدا کیا گیا۔ گناہ کے اسباب سامنے آئے تو اپنے آپ اوپر قابو نہیں پا سکتا، اپنے اوپر قدرت کی صلاحیت نہیں رہتی اور گناہوں پر قابو نہیں پا سکتا، آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے، اس لیے کہ کمزور ہے۔ جب یہ انسان کمزور ہے تو اسے زبردست طاقتور سہارے کی ضرورت ہے، اس کو بڑے طاقتور سہارے کی ضرورت ہے۔ اور کائنات میں سب سے بڑا طاقتور سہارا اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے، سب سے بڑی قدرت اللہ کی ہے۔ گھریلو زندگی کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا جائے اور بچوں سے لے کر بڑوں تک اور سب کے سب اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں اور ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں اور اپنے گھر کا یہ معمول بنائیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، کہ ہر مشکل میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہر مشکل میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، چھوٹی مشکل ہو جب بھی، بڑی مشکل ہو جب بھی۔ اگر ایسی مشکل آ گئی کہ جس کا حل کرنا اور جس مشکل سے نمٹنا ہماری طاقت اور قدرت میں ہے، جب بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور بڑی مصیبت اور بڑی مشکل ہے جس سے نمٹنا ہمارے بس کا کام ہے ہی نہیں ہے، اس میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور کم سے کم اور چھوٹی سے چھوٹی اور ادنا سے ادنا پریشانی میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مسئلہ ذکر نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو ذکر نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو ذکر نہیں کرتا، اور اللہ سے مدد نہیں مانگتا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک اس سے غصہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس سے کوئی مانگے، ایک بار مانگو، دو بار مانگو، تین بار مانگو، چار بار، 6 بار مانگو، اگلا تنگ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تو مانگتا ہی رہتا ہے، تو مانگتا ہی رہتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس کریم اللہ پر، اس مہربان اللہ پر، اس رحمان اور رحیم اللہ پر، جس سے جتنا کوئی مانگے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس سے جتنا کوئی مانگے، جتنا ہاتھ پھیلائے اتنا ہی زیادہ وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ نہ مانگنے پر، نہ ہاتھ پھیلانے پر ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس بات کا التزام کر لیں کہ جب ہم ہیں بھی کمزور، ہم قدم قدم پر بڑے بلند طاقتور سہارے کے محتاج ہیں، اور سب سے بلند ترین طاقتور سہارا اللہ کی ذات ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہمیں یہی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ہر چھوٹی مشکل میں، ہر بڑی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کیا، اللہ سے آپ نے مانگا، اتنے ہاتھ پھیلائے، اتنے ہاتھ پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں جب آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں پر آپ نظر کریں تو یوں لگتا ہے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہی رہے۔ اور عبدیت، بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ کا بندہ بننا، اس میں کمال جب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کسی اور سے کائنات میں کوئی آس، کوئی امید نہ لگائے، اللہ سے سب سے بڑی امید ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات عالی پر سب سے بلند تر اور سب سے بلند ترین بھروسہ اللہ کی ذات ہو۔ اس لیے ہم اپنے گھر کا یہ معمول بنائیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، چھوٹے بڑے سب کے سب، کسی بچے کو بھی کوئی حاجت پیش آئی ہے، کیا ہی اچھی بات ہے ماں یہ تربیت کرے، بیٹا جاؤ وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اور نماز حاجت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ کیسے دعا کرنی ہے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور جو کلمات آپ کو اللہ کی حمد و ثنا کے یاد ہیں، سورہ اخلاص اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی مدح ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اور اپنی زبان میں جو اللہ کی تعریف کے کلمات اپنی زبان پر آئیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آج لوگوں سے چونکہ ہم مانگتے ہیں، لوگوں کی جھوٹی تعریف، لوگوں کی خراب اور غلط تعریف وہ تو ہمیں کرنی آتی ہے، وہ تو چاپلوسی آتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ تعریف کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی تعریف ہمیں نہیں آتی، اللہ کی تعریف ہمیں نہیں آتی۔ اپنے جسم سے آپ شروع کریں،
اے اللہ تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ تو نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تو نے بن مانگے مجھے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، تو نے بن مانگے اے اللہ مجھے پیر عطا فرمائے ہیں، اور اندر کا نظام اے اللہ تو نے مجھے عطا فرمایا۔ آج صبح جو کھایا اے اللہ وہ بھی میرے جسم کے اندر کتنی آسانی سے وہ ہضم ہو گیا، کتنی تو نے نعمتیں، جان کی نعمت، صحت کی نعمت، ایمان کی نعمت تو نے عطا فرمائی، دولت کی نعمت اے اللہ تو نے عطا فرمائی، اولادوں کی نعمت اللہ تو نے عطا فرمائی۔ اے اللہ کتنی نعمتیں تو نے دی ہیں، گھر تو تیری دی ہوئی نعمت ہے، سواری تو نے عطا فرمائی، نہ جانے کتنی نعمتیں اے اللہ تو نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں اور سب کو یہ تربیت سنائیں اور یہ سمجھائیں کہ اب مشکل جب بھی آئی، چھوٹی مشکل آئی، بڑی مشکل آئی، ماں آ کر بچہ آ کر ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اس بچے کو یہ تلقین کی جائے، یہ تاکید کی جائے، یہ تعلیم دی جائے اور یہ سبق سکھایا جائے کہ آؤ بیٹے پہلے اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خوش نصیب، کتنی سعادت مند وہ ماں ہے جو اس حاجت کے موقع پر وہ حاجت ماں پوری کر سکتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، پہلے خود بھی نوافل میں لگ جائے اور بچے کو بھی نوافل میں لگائے، خود بھی نوافل میں لگے، بچی کو بھی نوافل میں لگائے۔ یوں گھر کی تربیت ہوتی ہے، اس طرح سے گھر کی زندگی پرسکون بنے گی، اس طرح سے گھر کی زندگیوں میں سکون آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پر محبت سے درود شریف پڑھا جائے، محبت سے درود شریف ہو، اور اس قدر محبت سے درود شریف ہو، اتنی محبت سے ہو، ایسی محبت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی زبان پر آئے، منہ میں لذت آ جائے، مٹھاس آ جائے۔ اللہ کا نام زبان پر آ جائے تو منہ میں لذت آئے، مٹھاس آئے۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن لوگوں کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، وہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں لذت آتی ہے، منہ میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، ایسی مٹھاس اور لذت جس طرح سے شہد کی اور دیگر چیزوں کی اور میٹھی اشیاء کی لذت وہ محسوس کرتا ہے انسان، اس طرح سے وہ لفظ اللہ کی لذت محسوس کرتے ہیں، اس طرح سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت، اس لفظ کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ ہے کیا ہمارے پاس دنیا میں؟ کیا مال پر اترائیں؟ کیا اولاد پر تکبر کریں؟ کیا گھر بار پر تکبر کریں؟ کس چیز پر ہم اترائیں آج؟ جس شخص کی زندگی سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جائے، جس شخص کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جائے، جس شخص کی نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہ رہے، جو شخص تلاوت قرآن پاک سے محروم ہو گیا، گھر میں ماں بہن تلاوت سے محروم ہے، گھنٹے گھنٹے موبائلوں پر وقت ضائع کرتی ہے، گھنٹے گھنٹے جوان موبائل پر بیٹھتا ہے، گھنٹے گھنٹے لغویات میں وقت صرف ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے محروم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے سے محروم، اس گھر میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اس گھر میں کیسے چین آ سکتا ہے؟ جہاں شیطانوں کا بسیرا ہو، جہاں لغویات کا بسیرا ہو، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، جہاں فرشتوں کے راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جس گھر میں اللہ کا کلام نہ کھلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف نہ پڑھا جائے، اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے وہاں؟ گناہوں اور نافرمانیوں سے وہاں اللہ کے فرشتوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے، یہاں سکون کیسے آئے گا؟
گزشتہ 3 ہفتوں سے یہ تسلسل سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ گھروں کے اندر سکون کیسے پیدا ہو۔ اس عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر پرسکون کیسے بن جائیں۔ مائیں بہنیں اپنے گھروں میں کیا محنت کریں کہ گھر پرسکون بن جائیں۔ اللہ کی قسم، گھر میں کھانا نہ ہو، پینا نہ ہو، ضروریات زندگی مہیا نہ ہو، اگر اللہ سے تعلق قائم ہے گھر پرسکون رہے۔ اللہ سے تعلق قائم ہے، آپس میں محبتیں بحال رہیں گی۔ اللہ سے تعلق قائم ہے، ایک دوسرے کے دل میں دوسرے کے لیے جگہ ہوگی۔ لیکن سارے اسباب زندگی موجود ہیں، کھانے کے اسباب، پینے کے اسباب، پہننے کے اسباب، دنیا کی ہر لذت موجود ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت سے گھر خالی ہے، دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھوکا ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ اس دل کو اللہ نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا، اس میں اللہ کی ذات عالی کی محبت ہو۔ تو یہ کیسے آئے گی؟ اللہ سے مانگنے سے آئے گی۔ بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی مشقت ہو، بڑی مشقت ہو، چھوٹی تکلیف ہو، بڑی تکلیف ہو، ہم اپنے بچوں کو متوجہ کریں اللہ کی طرف۔ تو صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرو۔ کتنی اچھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ مسائل کے حل کرنے کا نسخہ ایک میں تجویز کروں، ایک آپ تجویز کرے، ایک فلاں تجویز کرے، اور مسائل کے حل کا نسخہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ کوئی ہلکا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا جو نسخہ ہے، مسائل کے حل کا جو بہترین اور مؤثر ترین ہتھیار اور ذریعہ ہے، وہ کوئی ہلکا ہے؟ وہ کم ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بتلایا وہ وہی سے بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسائل کے حل کا طریقہ سمجھایا، وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ پڑھیں نا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ مسائل کے حل کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ کوئی بڑا غم آیا، جس غم کو حل کرنے کا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی غم مشکل سے مشکل، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، مشکلوں کو حل کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک ماں بہن کا اللہ کی ذات عالی پر وہ توکل ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور توکل دیکھیے۔ تصور تو کیجئے، کبھی اپنی زندگی میں سوچے تو صحیح، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح، کیا حکم آیا؟ اللہ کی ذات عالی سے تعلق دیکھیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کیا حکم سنایا کہ جب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خطرہ ہونے لگے کہ فرعون کے کارندے اس کو قتل کر دیں گے، آپ دودھ پلاتی رہیں، لیکن جیسے آپ کو خدشہ محسوس ہونے لگے کہ ایک صندوقچہ بنا لینا اور اس صندوقچے کے اندر اس بچے کو بند کر کے اس کو سمندر کے سپرد کر دینا۔ صندوقچے میں بند کرنا یہ ہلاکت، دیکھنے میں ہلاکت ہے، دم گھٹ کے مر جائے گا۔ اور پھر دوسرا سمندر کے سپرد کر دینا، پانی کے سپرد کر دینا، موجوں کی نظر ہو جائے گا، نہ معلوم کوئی جانور لقمہ بنا لے گا، کہاں چلا جائے گا؟ تصور تو کرے،
کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے بچے موسیٰ سے کوئی محبت نہیں تھی؟ اللہ کا حکم سامنے آیا، اللہ کا حکم، اور ایک طرف بچے کی محبت، ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کے حکم پر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد فرمایا کہ اس پاک پروردگار کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، وعدہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو واپس آپ کی گود میں لوٹائیں گے، اور نہ صرف لوٹائیں گے، ہم اسے رسول بنائیں گے۔ اس وعدے پر یقین تھا، اس وعدے پر اطمینان تھا کہ اللہ یہ وعدہ دے رہا ہے۔ کیا آج گھر کے اندر یہ یقین ہم نے بنایا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سود گھٹتا ہے، سود بڑھتا نہیں ہے، صدقے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ کیا یہ یقین ہے؟ صدقات سے مال بڑھتا ہے، حرام سے مال میں کمی ہوتی ہے، سچ سے نجات کے راستے کھلتے ہیں، جھوٹ سے تباہی کے راستے کھلتے ہیں، ہلاکت کے راستے کھلتے ہیں۔ کیا یہ یقین ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مانگنے کا راستہ بتلایا، اس راستے سے جو مانگے گا، اس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کر کے، اس کے بعد یہ دعائے حاجت پڑھ کے جو مانگے گا، آخر میں پھر درود شریف پر ختم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ یقین تو رکھو، یہ یقین تو رکھو۔ ایک بار مانگا، دو بار مانگا، تین بار مانگا، چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا۔ اللہ بعض لوگوں کے ہاتھوں کو اٹھا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کو محبوب لگتے ہیں وہ ہاتھ، اللہ کو پسند آتے ہیں، اللہ کو اٹھے ہوئے ہاتھ وہ اچھے لگتے ہیں، اللہ اس کام کو جلدی پورا نہیں کرتا۔ نہیں دیکھتے ہو آپ کا بچہ کوئی بات توتلی زبان سے بولتا ہے، آپ کہتی ہیں ایک اور بار بولو، ایک اور بار بولو، پھر بولو، آپ کو اس کے الفاظ، اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ آپ کو اچھے لگتے ہیں، بار بار اسے بلواتی ہو، بار بار اسے بلواتی ہو، پھر جا کر اس کو چیز دیتی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جب یہ اللہ کی بندی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے، ہاتھ پھیلاتی ہے، اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں مائیں بہنیں سکون لانا چاہتی ہو، تو اپنی اولادوں کا چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب کا ربط اور تعلق اللہ سے قائم کرو۔ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دعائے حاجت کا طریقہ میں نے بتایا ہے۔ اس طرح سے دعائے حاجت پڑھ کے، اور اگر دعائے حاجت پڑھنے کا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہے، جلدی ہے کوئی کام، فوری کوئی کام کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ہے، تو زبانی آدمی پڑھ سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، اے اللہ میری یہ مشکل ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، میرے اس بچے کی یہ حاجت، میری اس بچی کی یہ حاجت مشکل آ گئی ہے، اے اللہ اس مشکل میں تو ہمارے لیے مدد فرما، تو آسان فرما اس مشکل کو۔ اس بچے کا رجحان بھی اللہ کی طرف بڑھایا، اپنا رجحان بھی اللہ کی طرف بڑھا، گھر کے سب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ ماں باپ، خوش نصیب ماں باپ، جب وہ ماں باپ اپنی اولادوں کے حق میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اولاد کے حق میں جب خیر کی دعا باپ مانگتا ہے، اللہ کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی عزت اور اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس باپ کے ہاتھوں کو خالی واپس کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ کتنا قدردان ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، جب کام ہو جائے اب پھر تقاضا اس بات کا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اے اللہ تیرا شکر ہے، 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 تو نے ہی کام کیا، تو نے ہی ہمیں اس مشکل سے نکالا، تو نے ہی آسانی دی، اے اللہ یہ چیز تو نے ہی عطا کی ہے، تو نے ہی دی ہے، میرے بس میں نہیں تھی، میری طاقت نہیں تھی، میرے اندر ہمت نہیں تھی، اے اللہ سب کچھ تو نے ہی کیا۔
مانا آپ نے پیسہ لگایا، مانا آپ گئے کام کرنے کے لیے، مانا آپ نے کوشش کی، آپ نے مشقت کی، اب سب کے سب ذریعے کے طور پر استعمال ہوئے، اصل طاقت پیچھے اللہ کی طاقت۔ ماں بہن گھر میں نہیں دیکھتی یہ سبزی کس نے کاٹی ہے، چھری نے کاٹی ہے کیا؟ چھری تو ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، پیچھے تو کام کرنے والے کی محنت ہے۔ اسی طرح سے یہ تصور ہم کیوں نہ قائم کر لیں اور اپنی نسلوں کی اور بچوں کی اور گھر والوں کی یہ تربیت کریں کہ یہ جو میرے ہاتھ استعمال ہوئے، میرا ذہن استعمال ہوا، میری صلاحیت استعمال ہوئی، ہاتھوں کو طاقت پیچھے کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اور میرے ذہن کو یہ صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ وہ بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ تو کام ہونے سے پہلے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور کام ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے تب بھی اللہ کی طرف، چھوٹے سے چھوٹا آسان سے آسان کام ہے، جب بھی اللہ کی طرف پہلے رجوع کر کے پھر اس کام کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر دیکھو گھروں کے اندر کس طرح سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص گھر میں گھریلو زندگی کے اندر بیٹا بات نہیں مان رہا، اللہ سے مانگا ہے کبھی؟ اللہ سے کبھی قبول کروایا ہے اس کو؟ ماں کے ہاتھ، باپ کے ہاتھ تو اٹھے ہوئے اللہ رد نہیں فرماتا، کبھی تڑپ کر مانگا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما؟ شوہر سختی کرتا ہے، بلا وجہ گھر کے اندر طنز کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، کبھی اللہ سے رو کر مانگا ہے؟ کبھی اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنایا ہے کہ آپ نے اپنے ساری تدبیریں پوری کر دی ہیں، اے اللہ میں نے ساری تدبیریں پوری کر دی ہیں، اے اللہ ان تدبیروں میں طاقت اور جان تو ہی ڈالے گا نا؟ اس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، ہر مشکل سے پہلے اور کام ہونے کے بعد شکرانے کے طور پر۔ یہ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ مشکل میں، حاجت میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، کام ہونے کے بعد، ضرورت اور حاجت کو پورا کر لینے کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ کون سا شرک؟ یہ میں نے یہ محنت کی، دیکھا کام ہو گیا، میں نے یہ کیا کام ہوا، میرے بیٹے نے یوں کیا کام ہوا، میرے شوہر نے یوں کیا کام ہوا۔ 10 لوگوں کی تعریفیں، 10 بار بیٹے کی تعریف کے جملے، شوہر کی تعریف کے جملے، اپنی تعریف کے کلمے، ایک مرتبہ بھی زبان سے یہ نہ لفظ نکلا اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، ایک مرتبہ بھی یہ نہ نکلا، تو یہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت، بلقیس کا تخت سامنے آیا، ان ھذا لہو الفضل المبین، ان ھذا لہو الفضل المبین، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ایک بہت بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پر کہہ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ پاک نے اولادیں عطا فرمائی، مانگا مانگا مانگا، ملنے پر الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تو نے ہی بڑھاپے میں یہ اولادیں اسماعیل کی شکل میں اور اسحاق کی شکل میں، اے اللہ تو نے یہ اولادیں عطا فرمائی۔ تو مشکل حال میں کام سے پہلے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور کام ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو اور اپنے گھر کی زندگی کو پرسکون کرنا چاہتے ہو تو چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، بڑوں سے لے کر چھوٹے تک ہر شخص کا ربط اور تعلق اللہ سے قائم ہو۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے خفا ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے ہی مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ پاک قدم قدم پر ہمیں اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔